اچھا جی، پھولوں کی چادر یہ جو ہم چڑھاتے ہیں مزارات پہ، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ بعد از وصال جا کے کوئی دعا کرنی یا وہاں پہ حاضری دینی؟ جی، اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم چادر چڑھاتے ہیں پھولوں کی، اصل تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنیاں دو کر کے، ایک اس کے اوپر اور ایک اس قبر کے اوپر رکھی تھی، عذاب کی کمی ہو گئی کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی اس وقت تک ان پہ عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے اندر جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ یہ کھجور کے پتے رکھنے سے تو اس کے عذاب ختم ہوا، تو کیا حضور خود گئے تو ختم نہیں ہوا؟ واہ 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 واہ! یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو سبق دیا ہے کہ جایا کرو اور یہ سبزے کا اہتمام کیا کرو۔ تو پھول اسی کی اصل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سنن ابی داؤد اور دیگر کتابوں میں، کہ حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا یا اماہ اکشفی لی عن قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبیہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور آپ کے دونوں صحابہ کی قبر انور میرے لیے کھولے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دروازہ کھولا تو اس وقت حضرت قاسم بن محمد جو تھے یہ نقشبندیوں کے اماموں کے امام، یہ اندر گئے اور یہ خود بیان کرتے کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام دونوں کی قبور مبارکہ کے اوپر چادر یمن کی چڑھی ہوئی تھی سرخ رنگ کی۔ تو یہ جو تشریح ہے اون المعبود شرح سنن ابی داود کے اندر جو ہے انہوں نے کیا۔ اچھا، اگلا اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ یہ مزارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ بعد از وصال بھی آپ ہمیں فیضیاب فرماتے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، جو صحابی آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آنا چاہتے تو رش کی وجہ سے موقع نہیں بنتا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضر ہوئے اور وہاں جا کر دعا کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو ہے وہ بشارت عطا کی، اور اس کی برکت کے ساتھ جو انہوں نے 2 نفل ادا کیے تھے ان کی برکت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی اور فوری آپ نے اس کو طلب فرمایا۔ کتنے وہ تھے جن کو آواز آئی کہ بخشے گئے؟ اس کو بتا دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مولا علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ راوی ہیں کہ وہ 3 دن کے بعد اعرابی آیا اور آ کر اس نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا، اس کے اندر تقیید زمانی نہیں ہے، ہاں یہ مطلق ہے کہ جب اپنی جانوں پہ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وہ پڑی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے اور آپ کے پاس آ جائے اور یہاں آ کر دعا کریں، پھر آپ ان کے لیے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا تو قرآن کے احکام قیامت تک ہیں۔ جی قیامت تک، اور یہاں اس آیت کے اندر کوئی مقید نہیں کیا اللہ نے کہ فلاں وقت میں آنا فلاں۔ رحمت اللہ عالمین کائنات کی ساری قیامت تک، بعد از قیامت رحمت اللہ عالمین ہے۔ جی ہاں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں ایک شخص کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تو وہ اپنے اعلیٰ مقام پر تعجب کرتے ہوئے رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر کے مالک میں تو اتنا نیکوکار بندہ نہیں تھا کہ اتنی اعلیٰ جنت مجھے کیسے مل گئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ واقعی بندے یہ تیرے عملوں کا صلہ نہیں ہے جنت میں اتنا اعلیٰ مقام تجھے دیا گیا ہے، بلکہ تو نے اپنے مرتے وقت پیچھے جو نیک اولاد چھوڑی وہ تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی تھی کہ آج تجھے جنت میں اتنا اعلیٰ مقام ان دعاؤں کے صلے میں۔ اور وہ جو فرمایا کہ لوگ قبروں میں جو ہے گناہوں کی گٹھریاں لے کر جائیں گے، جب نکلیں گے تو وہ ثواب پہاڑوں کی مثل ان کے پاس نہیں کیا، پہاڑوں کی مثل گناہ لے کر جائیں گے، پہاڑوں کی مثل نیکیوں کے ساتھ اس کا بھی ہوگا کہ جو پچھلے پڑھ کے بخشتے تھے وہ۔ بالکل ایسا۔